جی ناظرین، جو نیا ٹاپک ہے، پچھلے دنوں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کی تھی جو اظہر چیمہ صاحب سپرنٹینڈنٹ جیل گجران ہے، جو کہ کرپشن کے الزامات میں پکڑے گئے تھے۔ ان کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں، کوئی ریکوریاں ہوئی ہیں، اس بارے میں سلمان بھائی سے ہم پوچھنے جا رہے ہیں۔ جی سلمان بھائی، جی فیصل بھائی، جڑیاں ڈیولپمنٹ آئی ہیں اس کیس سے ناظرین دسو۔ جی فیصل بھائی، سب سے پہلے تو پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے سپریم کورٹ، اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ صاحب کا لاکھا جو ہے نا وہ ختم کر دیں۔ یہ جو بندے کہتے ہیں میرے ساتھ جو سرکاری ملازمین، آپ بھی ذرا یہ صاحب کا لفظ ہٹا دیں۔ اظہر جوید چیمہ ہے جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، وہ پکڑا گیا اینٹی کرپشن کی طرف سے، جو اس کے اوپر چارجز تھے کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کہہ لیں کہ اس نے جو غیر قانونی طریقے سے پیسے کمائے۔ اب اس میں پہلا جو ریمانڈ تھا وہ 5 دن کا ہوا تھا، جس 5 دن کے ریمانڈ میں اس پہ الزام تھا کہ ایک حساس ادارے کے جو ملازم ہے اس سے اس نے پیسے لیے اس کا کوئی پلاٹ کلیئر کرانے کے لیے، یعنی وہ اس جیل میں بیٹھ کر اور سوسائٹیوں کے پلاٹ بھی کلیئر کرا رہا تھا اپنے تعلقات کی وجہ سے۔ اب اس میں سب سے بڑی جو بات سامنے وہ یہ آئی ہے کہ جو 6 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ گوجرانوالا کے جو ڈیوٹی جج صاحب تھے سبقت اللہ منصور صاحب جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے۔ اب وہ اس میں اس لیے دیا گیا کہ وہاں پر جو تفتیشی افسر تھے انہوں نے اس سے اور بھی انکشافات کروائے ہیں، اور ایک گاڑی جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی برآمد ہوئی ہے، جو کہتے ہیں 4.5 کروڑ کے جو اماؤنٹ میں سے 1 کروڑ کی اس نے ایک جی ایم ماڈل کی جو ہے گاڑی لی تھی وہ۔ تو سلمان بھائی، یہ کیا اتنے اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے کہ وہ دوسرے اداروں سے بھی وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اور بینیفٹس حاصل کرتے ہیں؟ یہ اس میں جو ہے نا فیصل بھائی ایک بڑی مشہور جو واقعہ نا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ ایک پٹواری تھا، وہ گیا ایک گاؤں میں، یعنی پچھلے دور کا جو ہے واقعہ ہے۔ وہ جب ٹانگے سے اترا تو ایک جانور جو ہے کتا اس پر بھونکنے لگ گیا۔ اس نے اسے کہا، پٹواری نے مڑ کر اس نے کہا کہ اگر تمہاری بھی کوئی 2 مرلے زمین ہوتی نا کھاتا میرے پاس تو تم میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اب یہ جو ہے نا یہ سپرنٹینڈنٹ جیل وہ ایک ایسی سیٹ ہے ضلع میں جہاں پر ہر قسم کے لوگوں نے وہاں آنا ہے۔ جو گرفتار ہوا ہے اس میں سیاسی قیدی بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ کاروباری اشخاص بھی ہیں، اس میں جو جرائم پیشہ افراد بھی ہیں، اس میں بیرون ملک رہنے والے جو ہے ان کے رشتہ دار بھی ہیں، اس میں غریب کا بچہ بھی ہے، امیر کا بچہ بھی ہے، اور انہوں نے وہاں سہولیات جو ہے لینے کے لیے اسی سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس جانا ہے کہ میرے جو اندر میرا موجود ہے اس کے لیے آپ یہ کر دیں، اس کے لیے یہ کر دیں۔ اور انہی حالات میں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ اسے اپنے معاملات کو چلاتا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بنا کے اپنے کام انہیں بتاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے آؤ میں تمہارے کام کروا دیتا ہوں۔ یہ اسی مسئلے میں ہوا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عدالت میں پیش کیا گیا سپرنٹینڈنٹ جیل کو، اس نے وہاں اس کے جو وکیل آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا معزز جج صاحب کو کہ ہمیں آج تک نہ اس کی FIR دی گئی ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے، اور نہ ہی ہمیں معاملات یہ بتائے گئے ہیں کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے تفتیش کے لیے، اور نہ ہی ہمیں جو ہے تفتیش کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے کس معاملات میں تفتیش ہو رہی ہے۔ تو سلمان بھائی، جو جیل کے اندر کا ماحول بھی ہے وہ بھی ایک ایسے ٹھیکوں پہ چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے کیا تھا پروگرام، وہ اس کی کہانی جو تھی وہ اندر سے بھی جو ہے ٹھیکے چلتے ہیں ان کے، جو اندر وہ جو کوئی بھی مال باہر سے آتا ہے وہ بغیر اس کی پرمیشن سے نہیں آتا، جو نشہ جو نجائز فروشی ہوتی ہے وہ سارے جو ہے نا اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جی فیصل بھائی، وہ کہنے کہ جو ایسے داستانیں ہیں ظلم و ستم کی کہ اگر آپ کسی بھی قیدی کو بلا کے سن لیں تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ شاید یہ کسی دور دراز علاقے کی باتیں سنا رہا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے شہر کے بیچوں بیچ سینٹرل جیل گجرانوالا ہے اور اس کے وہ واقعات ہیں تو آپ سن کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس جیل کے اندر جہاں پر ہزاروں قیدی مقیم ہے، روزانہ کی بنیادوں پر
ان کے ساتھ اندر کیا سلوک ہوتا ہے. اور سب سے بڑی جو بات اس میں یہ ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی ورک کر رہی ہوتی ہیں, وہاں پر فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور ہائی کورٹ آنریبل کے زیر انتظام جو کہنے کے ڈیلیگیشنز ہیں وکلاء کے یا ججز کے, وہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک اس میں الزام جو سب سے مزاحیہ خیز ہے وہ یہ ہے, اور سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کرپشن کی کیسی کیسی داستان تھی. اظہر محمود چیمہ بھی ایک اچھی جو کہہ لیں کہ کاشتکار زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن الزام ایک اس پہ یہ بھی ہے کہ جیل میں فرض کریں وہاں پر 5000 قیدی تھے, اس نے 6000 شو کر کے 1000 کا جو کھانا پینا اور ان کے رہائش کے دیگر اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جیب میں ڈال دیتا تھا. اب تو چلیں یہ تفتیش ہوگی, تحقیقات ہو رہی ہیں, تو اینٹی کرپشن کا عملہ اس میں تحقیقات کر رہا ہے, وہ الزامات کا جو ہے یہ جائزہ لے گا, تحقیق کرے گا اور سامنے سارے حقائق آئیں گے. جی ناظرین, تو آنے والا وقت بتائے گا کہ جو حکومت ہے یہ کرپشن اور جو ہے نا کرپشن اور رشوت خوری کے جو واقعات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا سیریسنیس ہے گورنمنٹ کے, کیا وہ اداروں میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سیریس ہے, کیا وہ ایسے اقدامات لا رہی ہے کہ جو نسور ہے کرپشن کا وہ ختم ہو سکے. جب تک ہمارے معاشروں میں ہمارے اداروں میں سے کرپشن کا جو نسور ہے وہ ختم نہیں ہوگا تب تک جو غریب آدمی ہے اسے ریلیف نہیں ملے گا. جی سلمان بھائی, تسی سینٹرل جیل دا تسی ایز اے وکیل کسے قیدی دے پیچھے یا پرسنلی سپرنٹ جیل نہ کو ملاقات ہوئی ہے اور تو دا پروٹوکول معاملات دیکھے ان قریب ہو کے؟ جی فیصل بھائی, اکثر اوقات کیونکہ اگر کسی ملزم کو کسی مقدمے میں سزا ہو جاتی ہے نا, تو اس کے بعد جو اس کے خلاف اگر دیگر کوئی مقدمات ہیں ان کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ متعلقہ جیل جیسے گجرانوالہ میں سینٹرل جیل گجرانوالہ ہے اس کے کورٹ روم میں ہوتی ہے, اس لیے وہاں مجھے اکثر جانا پڑتا ہے. تو ایک جو ہے میں واقعہ آپ کو ضرور شیئر کروں گا کہ ایک جو ہے قیدی تھے یہاں مشہور ایک کیس تھا, 2 پارٹیوں کے درمیان قتل و غارت, کئی بندے اس میں قتل ہوئے, تو ایک قیدی جیل میں تھا, تو اس نے کیس تھا اس کا کورٹ روم میں, تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ فلاں زیادتی ہو رہی ہے, آنکھوں کا اس کا مسئلہ تھا, یعنی کہ وہ اسے آئی سائٹ کا پرابلم تھا, تو وہ چاہتا تھا میرا علاج ہو جائے. اس نے کہا کہ اس سلسلے میں جب آپ کورٹ روم آئیں گے تو آپ اسے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی مل لینا. وہ یہ اظہر جوید چیمہ تو نہیں تھا سپرنٹینڈنٹ جیل, دیگر ایک جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اس سے صاحب کا, تو یعنی کہ ماضی میں ایک, تو میں اس کے پاس چلا گیا, تو بیٹھا ایک اخباری رپورٹر بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی مجھے جانتے تھے, انہوں نے میرا تعارف کرایا ان سے سپرنٹینڈنٹ جیل سے. تو اس نے باتوں باتوں میں نے ایک گھڑی پہنی ہوئی تھی, رولیکس کی وہ گھڑی تھی میرے پاس, تو چلے وہ اس کی اصل نہیں تھی, کاپی تھی. تو مجھے انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل نے بڑے کہہ لے کہ اپنے شاہانہ انداز میں پوچھا کہ یہ آپ نے رولیکس کی گھڑی پہنی ہوئی ہے. تو میں نے انہیں بتایا, میں کہا مجھے تو تحفہ آئی ہے کہیں سے کسی نے دی ہے. تو اس نے بڑے جو ہے کہتا ہے میرے پاس اس طرح کی جو ہے کئی گھڑیاں رولیکس کی ہیں, تو اصل جو اس گھڑی کی قیمت ہے وہ 22 لاکھ روپے ہے ایک گھڑی کی قیمت کی جو آپ نے پہنی ہوئی ہے. اگر آپ کی اصل ہے تو یہ اتنے کی ہوگی. اور اپنے جو صحافی تھا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا چائے اور سگریٹ پی رہا تھا, اسے بڑے شاہانہ انداز میں بتاتا ہے کہ میرے پاس اس طرح کی اتنی تعداد میں گھڑی ہیں لاکھوں روپے کی. اس لیے اب میں سب سے بڑا حیرانی اور پریشانی کی بات وہ یہ ہے کہ عام جو بندہ وہاں جاتا ہے نا جیل میں, اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, ان کا جو کہہ لیں رہنے اور سہنے کا جو انداز ہے وہاں پر جو سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ لگا ہوتا ہے. تو جو ہمارے ادارے ہیں جو انکوائری کرتے ہیں یا جو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, انہیں کیوں نہیں پتہ لگتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ہر جیل کی, ہر تھانے کی, ہر تحصیل آفس کی, ہر جو ہے ڈی سی آفس کی غم کی داستانیں ایک سے بڑی ایک ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہاں جائیں لیکن کوئی دیکھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے.